زن، ضمیر اور زہر آخری قسط۔ جوگن کے متعلق میں نے معلومات لے لیں، لیکن یہ شک کرنا غلط تھا کہ اس نے خالد کو زہر دیا ہوگا۔ شک نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جوگن غریب تھی اور خالد کا دیا کھاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا پختہ شک نوروز پر تھا اور اس میں نوروز کا منگیتر بھی شامل تھا۔ اتنے میں جوگن آ گیا اور میں نے اسے کمرے میں اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں ایک خاص قسم کی عورت کا ذکر اکثر کیا ہے۔ یہ عورت شہروں میں بھی ہوتی ہے جہاں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور یہ عورت دیہات میں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی امیر کبیر ذمہ داروں کے گھروں میں نوکرانی ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے نوکروں مزدوروں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس عورت کے انداز ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، چہرے مختلف ہوتے ہیں لیکن ان چہروں پر تاثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ جوگن بالکل وہی عورت تھی۔ اس کے نقش و نگار، باتیں کرتے وقت آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کا خم بالکل وہی تھا۔ دیکھنے میں جوگن خوبصورت عورت رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت گہری عورت ہے۔ آپ نے میری کہانیوں میں اور دوسرے پولیس انسپکٹروں کی کہانیوں میں بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جرائم کی ہر کہانی میں جس لڑکی یا عورت کا ذکر آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض پڑھنے والے یہ سوچتے ہوں کہ میں کہانی میں لذت اور چسکا پیدا کرنے کے لیے خوبصورت عورت لائی جاتی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ جرائم خصوصاً قتل اور اغوا محبت خوبصورت عورت کی ہی خاطر کیے جاتے ہیں۔ عورت خوبصورت نہ ہو تو اس کی خاطر کون پھانسی چڑھنا چاہتا ہے، اور اسے اغوا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ بدصورت عورت خود کوئی جرم کر سکتی ہے لیکن جرم کا باعث نہیں بن سکتی۔ تمہارے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں جوگن، میں نے اسے کہا۔ تم کوشش یہ کرنا کہ جو میں پوچھوں وہ سچ سچ بتا دینا۔ آپ مجھے یہ تو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ جوگن نے کہا۔ یہی سنا ہوگا کہ جوگن بڑی خراب عورت ہے۔ آپ پولیس کے افسر ہیں، جو آپ کے منہ میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں۔ غریب آدمی جرم نہ کرے تو بھی مجرم ہے۔ آپ مجھ پر کوئی سارا الزام تھوپ دیں، پھر میں آپ کا حکم مانوں گی کہ اقرار کروں یا انکار۔ نہ جوگن، میں نے کہا، خام خواہ الزام نہیں تھوپوں گا، اور تھوپنے کے لیے میرے پاس کوئی الزام ہے بھی نہیں۔ میں نے تم سے ایک دو باتیں معلوم کرنی ہیں، اور میں تمہیں سچے دل سے بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے۔ میں کوئی آسمان سے نہیں اترا تم جیسا انسان ہوں، نہ میں تمہیں کوئی چکر دوں گا، نہ تم کوئی ہیرا پھیری کرنا۔ اس نے کچھ اور جذباتی باتیں کی۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرے دل میں واقعی اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کی جذباتی باتوں کے جواب میں اس سے زیادہ جذباتی اور ہمدردانہ باتیں کی۔ ان کا یہ اثر ہوا کہ اس نے بے تکلفی سے بولنا شروع کر دیا۔ بے شک میں کچھ حد تک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن میں تفتیشی استادیوں سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ تھانے داروں والی استادیوں اور چلاکیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ہمارے درمیان اس طرح گفتگو شروع ہو گئی تھی جیسے دو دوست بیٹھے دکھ سکھ بانٹ رہے ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسے کس طرح پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکا اغوا ہو کر اسے گھر میں آیا ہے۔ جوگن، میں نے کہا، تم نے یہ جو نیکی کی ہے یا اکیلی تمہاری ساری عمر کے گناہ بخشوا دے گی۔ کسی ماں کا اکلوتا اور یتیم بچہ قید سے نکلوا کر اس کی گود میں ڈال دینا معمولی نیکی نہیں، تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اور میں تمہیں اس کا یہ صلہ دے سکتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی الزام میرے سامنے آیا تو میں اس پر لکیر پھیر دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گم شدہ لڑکے کی نشاندہی کیوں کر دی تھی؟ ظاہر ہے کہ تم ان کے ساتھ تھیں۔ نہیں، جوگن نے جواب دیا، کسی ماں کا دل دکھانے کے لیے میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ تو اس بچے اور اس کی ماں کی خوش قسمتی سمجھو کہ مجھے پتہ چل گیا کہ بچہ اس مکان میں ہے۔ کیسے پتہ چلا تھا؟ سراج اور مولوی ایک دن ایک بوری دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے نہ دیکھا، میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نکلنے لگی تھی کہ کچھ یاد آ گیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ اتنے میں وہ دونوں بوری اٹھائے ہوئے 10-12 قدم دور گزرے۔ میں نے دیکھا کہ بوری میں کچھ ہلچل ہو رہی تھی۔ بوری میں کوئی بلی یا کتا نہیں تھا، جو بھی کچھ تھا وہ زندہ تھا، اور اس میں بہت حرکت تھی۔ وہ مولوی کے گھر میں چلے گئے۔ رات کو مجھے گھوڑوں کے قدموں اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ سراج اور مولوی ایک آدمی کو گھوڑی پر بٹھائے جا رہے تھے۔ اس آدمی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے بٹھا کر لے گئے۔ میں نے کواڑ آہستہ سے بند کیا اور درز میں سے دیکھا، وہ ایک طرف چلے گئے۔ میں سوچتی رہی۔ بہت دیر بعد پھر گھوڑے کے قدموں کی آواز آئی۔ میں صحن میں دروازے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ تمہاری نیند بڑی کچی معلوم ہوتی ہے جوگن، میں نے کہا۔ باہر کی ہلکی ہلکی آوازوں میں سے دونوں دفعہ تمہاری آنکھ کھل گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کتا کس طرح سوتا ہے؟ جوگن نے کہا۔ کہتے ہیں ایک آنکھ اور ایک کان کھول کر سوتا ہے، بڑی دور کی آہٹ پر بھی جاگ اٹھتا ہے۔ میری نیند کتے جیسی ہے، یوں سمجھو کہ میں تو دونوں آنکھیں کھول کر سوتی ہوں۔ وہ کیوں؟
بیٹی کی خاطر اس نے جواب دیا، اپنے تو جیسی گزر نہیں تھی گزر گئی، لیکن بیٹی کی عزت میرے لیے دکھ کا مرض بن گئی ہے۔ غریبوں کی بچیوں کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتی ہوں کہ انہیں جوان بھی نہیں ہونا چاہیے، پیدا ہوتے ہی بوڑھی ہو جائیں تو ہی ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ بس اس بچی کی خاطر راتوں کو آنکھ نہیں لگتی، ذرا سا کھٹکا ہوا تو آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ کوئی میری بیٹی کو اٹھانے آیا ہے۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز تو بڑی اونچی ہوتی ہے۔ دوسری بار آواز آئی تو میں نے کواڑ ذرا سا کھول کے دیکھا، سراج اور مولوی تھے، گھوڑے پر وہی آدمی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ انہوں نے اسے اتارا اور وہ آگے چل نہیں سکتا تھا، اس سے انہوں نے بازوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور اندر لے گئے۔ اسے انہوں نے جب اتارا تھا تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عمر کا آدمی نہیں تھا، قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگلے ہی روز سنا کہ ساتھ والوں کا لڑکا گم ہو گیا ہے۔ میں ان کے گھر گئی اور ویسے ہی ہمدردی کرتے کرتے پوچھا کہ اس نے کپڑے کس قسم کے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہی کپڑے اور ان کا وہی رنگ بتایا جو رات کو میں نے دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو میں نے پہلے بہت دفعہ دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو جسے میں نے دیکھا ہے وہ انہی کا لڑکا تھا۔ پھر میں نے مولوی کے گھر پر نظر رکھی، رات کو خالد کو وہاں جاتے دیکھا۔ خالد میاں کبھی کسی نوکر یا مزیرے کے گھر میں رات کو نہیں گیا تھا، مولوی کے گھر میں اس کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ جتنے دن لڑکا مولوی کے گھر میں رہا، خالد میاں رات کو وہاں جاتا رہا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولوی یا سراج دونوں وقت خالد کے گھر سے ٹرے میں کھانا لاتے تھے۔ یہ کھانا ان مزیروں کا تو نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا اغوا خالد نے کر کے مولوی کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تم تجربہ کار عورت ہو، میں نے کہا، تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ خالد نے اس لڑکے کو اغوا کیوں کرایا تھا؟ پہلے تو میں سمجھی کہ لڑکا نو عمر اور خوبصورت ہے، جوگن نے کہا، لیکن مجھے ایک خیال آ گیا، آخر میں بھی انہی لوگوں میں رہی ہوں۔ خالد میاں نوروز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایک روز میں خالد میاں کے گھر گئی تو نوروز نکل کر جا رہی تھی، مجھ سے خالد میاں کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے یہ تو سالی پتھر ہے۔ میں نے کہا آپ تو ہیروں کو کاٹ لیتے ہیں۔ خالد نے کہا یہ ہیرا ہے تو بہت خوبصورت، لیکن ہیروں سے بھی سخت ہے۔ میں نے کہا میں کچھ خدمت کروں؟ کہنے لگے نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اس کے ایک روز دو روز بعد لڑکا اغوا ہوا تو میں سمجھ گئی کہ لڑکی کو پھانسنے کا طریقہ ہے۔ اس نے بڑی لمبی آہ لی اور کہنے لگی میں بھی ماں ہوں۔ میں نے اس لڑکے کی ماں اور بہن کو روتے دیکھا، پہلے تو میں سوچتی رہی کہ یہ کام کر گزروں یا چپ رہوں، لیکن ایک روز رہا نہ گیا، دل بہت اداس تھا۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ اندر سے کنڈی لگا لو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں گئی اور لڑکے کی ماں کو بتایا کہ لڑکا کہاں ہے۔ ان کی منت کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے وجہ تو بیان کر دی، لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ بے شک یہ عورت جذباتی تھی اور اس وقت اس پر جذبات کا غلبہ تھا، لیکن میں نے یقین نہ کیا کہ صرف اس وجہ سے اس نے جو بیان کیا ہے اس نے لڑکے کی نشاندہی کر دی تھی۔ نہیں جوگن، میں نے کہا تم نے ہمدردی اور میری محبت کی قدر نہیں کی، وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے اپنا داؤ کھیلتے ہوئے کہا تم نے دیکھا ہے کہ رام سہائے، شامہ، سراج اور مولوی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مجھے کچھ بتایا ہے۔ تم نے مولوی اور سراج کے قبضے سے لڑکا چھڑایا ہے، یہ تم سے اب بدلہ لے رہے ہوں گے، اس لیے ان دونوں نے مجھے کچھ اور بتایا ہے۔ تم بھی سچی بات بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بے انصافی ہو جائے۔ تمہاری بیٹی جوان ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کہا۔ 3-4 گواہ کسی کے خلاف ایک ہی بات کہہ دیں تو اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے خواہ جرم نہ ہی کیا ہو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری باتوں نے میرے دل پر جو اثر کیا ہے وہ اثر قائم رہنے دو۔ اس طرح کچھ اور جذباتی اور چکنی چپڑی باتیں کہہ کر میں نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ان جاگیرداروں کا ساتھ تو نہیں دیں گے؟ اس نے پوچھا اور میرا جواب سنے بغیر کہنے لگی سکھ تھانے دار بھی انہی کا دوست تھا۔ میں تو کہا کرتی ہوں کہ قانون بھی انہی کا ہے اور پولیس بھی انہی کی ہے۔ مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارا کیسے بنوں گا؟ میں نے کہا تم سچی بات دل میں چھپائے رکھو اور تمہارے دشمن پر جھوٹ بول کر تمہیں پھنسا دیں گے۔ میں خالد میاں کا کیا بگاڑ سکتی؟ اس نے کہا۔ اس کا ایک کام بگاڑ کر دل خوش کر لیا، اس سے انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ وہ لڑکے کو اغوا کر کے جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے پورا نہ ہونے دیا۔ اپنے مالک کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ میری بیٹی کو اپنے پاس بلاتا تھا، جوگن نے کہا، اور میں اسے جانے نہیں دیتی تھی۔ خالد نے مجھے بہت انعام دیے، دھمکیاں بھی دیں، یہ بھی کہا کہ وہ میری بیٹی کو اغوا کر دے گا۔ شامے کو بھی اس نے میرے پیچھے ڈالا۔ میں خالد میاں کے آگے کئی بار روئی اور اس کی منت بھی کی کہ میری بیٹی کو اپنی بہن سمجھے، لیکن صاحب جو شیطان کی نسل سے ہوتے ہیں وہ انسانوں کی عزت کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی جاگیر سے نکل جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نکل کے تو دیکھو، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی اور لڑکی میرے قبضے میں ہوگی۔
میں نے لڑکی کا رشتہ ساتھ والے گاؤں میں دے دیا۔ اگر دن مقرر کر کے شادی جلدی کر دیتی تو میں سکھی رہتی۔ اتنے میں خالد میاں آ گیا۔ اسے پتہ چلا تو کہنے لگا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ 2 ہی دنوں بعد لڑکے والوں کا پیغام آیا کہ انہیں میری بیٹی منظور نہیں۔ میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ رام سہائے اور شامے نے انہیں کہا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں اور اس کا چال چلن بہت برا ہے۔ میں رام سہانے اور شامے کے گلے پڑی۔ دونوں نے صاف صاف کہا کہ خالد میاں کو راضی کرو۔ خالد میاں کے آگے روٹتی پیٹتی تو اس نے ظالم بادشاہوں کی طرح کہا کہ یہاں کسی کی برات نہیں آئے گی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں نے خالد کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ دیکھنا میں ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ میری کچھ باتیں بناوٹی تھیں لیکن اپنے کردار اور اپنے جذبات کے زیر اثر میری ہمدردی میں خلوص تھا جس کا میں اظہار کرتا رہا۔ اس کا جوگن پر اثر ہوا، اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنی باتوں سے اسے اور زیادہ جذباتی کر دیا۔ خالد نے جوگن پر صرف یہی ظلم نہ کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی کے راستے بند کر دیے، بلکہ جوگن سے کہا کہ اس کا ماہوار وظیفہ لگا دے گا اگر وہ اپنی بیٹی کو اس کی داشتہ بنا دے۔ وہ جتنے دن یہاں رہا کرے گا جوگن کی بیٹی اس کے ساتھ رہا کرے گی۔ جوگن نے مجھے سنایا کہ انہی دنوں خالد کی نظر نوروز پر پڑ گئی تو اس کی توجہ اس کی طرف ہوگی، لیکن اس سے جوگن کو اطمینان نہ ہوا۔ خالد اپنا فرعونوں جیسا فیصلہ سنا چکا تھا۔ نوروز اس کے پاس آتی رہی، پھر بھی وہ کبھی کبھی جوگن سے اس کی بیٹی کا مطالبہ کرتا تھا اور جوگن کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال دیتی تھی۔ جوگن کو شک ہو گیا تھا کہ نوروز باوقار خاندان کی لڑکی ہے، اس لیے وہ خالد کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں نوروز کا بھائی اغوا ہو گیا۔ اپنے بیان کے اس مرحلے پر آ کر جوگن چپ ہوگی، کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اب دشمنی بتا دو، اس نے مجھ سے پوچھا۔ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ لیں گے؟ بغیر سوچے سمجھے میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے سر پہ چلا گیا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تم سچ بولو اور یہ ہاتھ سر پر رہے گا۔ میری حرکت غیر دانستہ طور پر سرزرد ہو گئی تھی۔ یہ میرے کردار کے عین مطابق تھا۔ یہ جو زہر سے مارا گیا ہے، جوگن نے دانت پیس کر کہا، اللہ اس کے سارے خاندان کو زہر سے مارے۔ اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ تو اللہ نے اس کی عزت بچائی نہیں تھی کہ میں پہنچ گئی اور بیٹی کو چھڑا لائی۔ اگلی صبح اس نے مجھے بلایا۔ اس نے مجھے مارا پیٹا تو نہیں، لیکن میرا گریبان پکڑ پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، میں تمہیں زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ تمہاری بیٹی میری داشتہ ہے، اسے خود تم لا کر میرے حوالے کرو گی۔ اس نے یہ بیان ایسے انداز سے دیا کہ غصے سے میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا اور کچھ ایسی باتیں منہ سے نکل گئی جن کا اس پر بہت اثر ہوا۔ اس کی اس حرکت کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکے کی ماں کو بتا دوں گی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے یہ کام کر دیا جوگن۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے گال کے پر تھپکی دے کر کہا، تم نے مردوں والا کام کیا ہے۔ اگر تم یہ کہہ دو کہ تم نے اس بعد وقت کے گلے پر چھری پھیری تھی تو میں تمہیں صاف بچا لوں گا۔ چھری پھیرنے کی ہمت ہوتی تو زہر کیوں؟ آج اتنا کہہ کر وہ یوں چپ ہوگی جیسے اس کی زبان اچانک بولنے سے معذور ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، اس کے ہونٹ کانپے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ جوگن، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولو، یہاں اور کوئی نہیں، صرف میں سن رہا ہوں۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا راز مل گیا تھا، خالد کو زہر اسی نے دیا تھا۔ میں اس سے پورا بیان لینا چاہتا تھا۔ میں اٹھا اور اسے اٹھایا اور بے ساختہ اپنی طرف کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرے گلے لگنے کی دیر تھی کہ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے اور اپنا چہرہ میرے سینے سے ملنے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا اور اس کے سر اور پیٹھ پر تھپکیاں دیتا رہا۔ 5-7 منٹ بعد وہ مجھ سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنسو پونچھے میری طرف دیکھا۔ میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا۔ تم بات کرو۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر کیا ہے، اور تم نے ایک بیوہ ماں کو اس کا بچہ اور ایک بہن کو اس کا بھائی زندہ سلامت واپس دیا ہے۔ تمہیں اللہ اس کا صلہ دے گا۔ اس نے بیان دے دیا تو نوروز کا بھائی خالد کے ہاتھ سے نکل گیا تو نوروز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خالد کو ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن وہ اپنے ملازموں وغیرہ کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ کہتا تھا کہ معلوم کرو یہ نشاندہی کس نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جوگن کو حکم دے دیا کہ بیٹی میرے حوالے کرو، اگر تم میرے بھائی بنتے ہو تو پھر ایک بات اور سن لو۔ جوگن پر اب کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو چکی تھی، جس میں اس نے مجھے آپ کی بجائے تم کہا۔ کہنے لگی، میں نے 7-8 سال گزرے اپنے خاوند کو جو زہر دیا تھا وہ میرے گھر میں ابھی تک کچھ باقی رکھا تھا۔ خدا کی قسم میرے بھائی، میں نے یہ اپنے لیے رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بچی جوان ہو گئی، اگر جوان ہو کر یہ غلط راستے پر چل پڑی یا چلائی گئی تو زہر اسے بھی پلاؤں گی اور خود بھی پی لوں گی۔ میں یہ زہر لے کر رات کو خالد کے ہاں چلے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے روز اس نے واپس شہر جانا تھا، اسی لیے اس نے بڑا سخت حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو آج رات لے آؤ۔
میں اکیلی گئی تو وہ شراب کا گلاس سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ جس کام نے ہونا تھا اس کا سبب اپنے آپ بن گیا۔ میں نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زہر کس طرح دوں گی۔ دیکھا کہ اس کے سامنے گلاس رکھا ہے جس میں شراب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی ساتھ آئی ہے لیکن شرم کے مارے باہر رک گئی ہے، آپ خود جا کر اسے لے آئیں۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر گیا۔ میں نے پڑیا کھولی اور ایک چٹکی شراب میں ڈال دی، اتنی ہی کافی تھی۔ وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ وہ باہر نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ شرم کے مارے گھر بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے اسے بٹھایا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری بیٹی اب آپ کی ہے، آپ چاہیں اس کے ساتھ شادی کریں، چاہیں تو بے نکاحی رکھ لیں، لیکن یہ بتا دیں کہ مجھے آپ کتنا وظیفہ ماہوار دیں گے۔ اس نے جو رقم بتائی میں نے اسے کہا کہ منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ باتیں شروع کر دیں اور وہ شراب گھونٹ گھونٹ پیتا ساری پی گیا۔ زہر کا اثر اسی وقت نہیں ہونا تھا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے آج رات کیسے ٹالا جائے۔ میں نے نوروز کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ وہ اس سے بہت ڈری ہوئی ہے اور میں اسے اور زیادہ ڈرا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ اس نے نوروز کے منگیتر وغیرہ کو گالی گلوچ کی۔ میں مردوں کو نچانا جانتی ہوں۔ وہ کمال میں نے دکھا دیا اور اسے کہا کہ وہ اگر کل شہر جا رہا ہے تو چلا جائے، واپس آئے گا تو میری بیٹی اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ میں نے زبان کے بہت کرتب دکھائے۔ وہ نشے میں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے گلاس میں اور شراب ڈال دی۔ باتوں باتوں میں وہ پیتا رہا، پھر بدمستی سے بہکنے لگا۔ میں نے اسے پلنگ پر لٹا دیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ 10-12 روز بعد میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ وہ اگلے روز شہر چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اپنے خاوند کو کیوں زہر دیا تھا؟ بدکار تھا، جوگن نے جواب دیا۔ بے غیرت تھا، چرس پیتا تھا، اسے اپنی نوجوان بیوی کی عزت کا بھی خیال نہیں تھا۔ گھر کے پیسے شہر میں جا کر اڑاتا تھا۔ مجھے بے عزت اور بے غیرت اسی نے بنایا تھا۔ میں اسے روکتی تھی اور وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ میری بچی جب 11-12 سال کی ہوئی تو میری غیرت جاگی کہ جوان ہو کر یہ بھی بے عزت ہو جائے گی۔ ایک سادھو سے مجھے یہ زہر مل گیا جو میں نے خاوند کو پلا دیا۔ اگر میں ہر ایک بات تفصیل سے لکھنے لگوں تو یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ قاتل میرے سامنے آ گیا تھا لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس عورت کو سزا نہیں ہونے دوں گا۔ مقدمہ تو مجھے پورا بنانا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مقدمے میں ایسی جھول رکھ دیتا جس سے میری نالائکی ثابت ہوتی۔ میں نے جوگن کو مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی کا میں پکا انتظام کروں گا۔ اس کے بعد میری جتنی کارروائی تھی وہ شہادت کی فراہمی اور مقدمے کی تیاری تھی۔ لڑکے کے اغوا کا کیس میں نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، لیکن میں نے سب انسپکٹر جوگندر سنگھ کے خلاف بڑی سخت رپورٹ لکھی اور لڑکے کے اغوا کا مکمل واقعہ لکھا۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جوگندر سنگھ کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ نوروز کے منگیتر اور اس کے باپ نے IG تک رسائی حاصل کر لی تھی اور ان کی درخواست پر تحقیقات ہو رہی تھی۔ ادھر میری رپورٹ بھی تحقیقات میں شامل ہوگی تو جوگندر سنگھ کو سروس سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ میں نے جوگن کو تو حراست میں لینا ہی تھا۔ اس کی بیٹی کا یہ انتظام کیا کہ شام سراج اور مولوی کو بلا کر بہت ذلیل کیا اور کہا کہ وہ جوگن کی بیٹی کو اپنی تحویل میں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں۔ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میں ان سب کو لڑکے کے اغوا میں گرفتار کر کے 7-7 سال کی سزا دلواؤں گا۔ جوگن بیچاری اتنا قابل وکیل کیسے کر سکتی تھی جو اسے بری کرا لیتا۔ میں نے اس کا یہ انتظام کیا۔ جب میں نے نوروز کے منگیتر کے بھائی اور ان کے باپ کے بیان لیے تو انہیں کہا کہ جس عورت نے ان کا بچہ قتل سے بچایا اور قید سے نکلوایا تھا وہ خالد کے قتل میں پکڑی گئی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے سزا ہو۔ وہ روپے پیسے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کے لیے وہ سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک بڑا قابل عیسائی وکیل بنایا۔ پہلی پیشی پر جب ہم گیا تو میں نے موقع نکال کر اس وکیل کے کان میں 2 نکتے ڈال دیے اور اسے کہا کہ سیشن سے جوگن کو بری کرائے اور سیشن سے جو بھی سزا ہوگی تو ہائی کورٹ میں اپیل میں شک کا فائدہ یقیناً دے گی۔ آخر یہ ہوا کہ شک کا فائدہ سیشن کورٹ نے ہی دے دیا اور جوگن بری ہو گئی۔